میرا رازق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا خالق کون ہے، سب کا جواب اللہ ہے. تو اللہ ہی لفظ کو نہ سمجھے تو پھر سمجھا کیا آپ نے؟ ساری زندگی گزر گئی، یہی نہ پتا چلا اللہ لفظ کا مطلب کیا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا علی ہے یلہ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حیران رہ جانا، وہ ذات جو حیران کر دیتی ہے. علی کا ایک اور معنی جزا فضا کرنا، یعنی گڑ گڑانا، رونا، جس کے سامنے دنیا روتی ہے اور ایک اپنی مسئلوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے اس کے آگے روتا ہے. اللہ کا معنی سکن ہے، سکون، یعنی جس کی ذات، جس کا ذکر سکون دیتا ہے. بندہ بے چین ہوتا ہے تو اسی کا صرف ذکر ایسا ہے جس سے سکون پا سکتا ہے. لاہ یلیہ، اس سے کیا نکلتا ہے؟ بلند ہو جانا. تو وہ ذات جو پوری کائنات سے بلند ہے، اور لاہ یلوہ چھپ جانا، محجوب، چھپی ہوئی ذات جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اب انہوں نے کیا بنائے ہوئے ہیں؟ کوئی دیویاں بنائی ہوئی ہیں، کوئی دیوتا بنائے ہوئے ہیں، کوئی درگاہیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی قبر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کی پوجا کر رہا ہے. اللہ وہ ذات ہے جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ جتنے باقی ہیں ان سب کو دیکھ سکتی ہیں آنکھیں، مگر اللہ نظروں سے محجوب ہے، چھپا ہوا ہے. وہ اپنا دیدار اسی وقت کرائے گا جب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ کوئی ایسا لفظ نہ لگایا جائے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو. اللہ رب العزت کہہ دیں، اللہ تعالیٰ کہہ دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ دیں، اللہ کریم کہہ دیں، اللہ رحیم کہہ دیں، اللہ رحمان کہہ دیں، لیکن اللہ میاں نہ کہیں، یا اللہ ایسا کوئی اور چیز جو ہم انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو اللہ کے نام کے ساتھ نہ استعمال کریں. وہ کہ ہماری زبان پہ چڑھ چکا ہے، لیکن کوشش کے ساتھ جب بھی یاد آئے تو اس کو ہٹانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کریں. رب بھی اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. بھلے لوگ کہتے رہے رب، سکھ لوگ بھی رب 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 بہت کہتے ہیں، لیکن جو رب کے معنی آج آپ سمجھیں گے نا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ کسی اور کے اوپر آپ یوز کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو اس کے اندر معنی ہے وہ کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتے، ہوں گے ہی نہیں، تو پھر رب ان کے لیے کیسے یوز ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 معنی لکھیں، مالک، ماسٹر، آقا. آقا کیسے؟ جب ہم آقا کہتے ہیں، ماسٹر کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی آپ کو کسی اور کا خیال آتا ہے؟ غلام کا آتا ہے نا، آقا اور غلام. جیسے میں کہوں بیوی تو فوراً کیا مطلب آتا ہے؟ کچھ کہنے کی ضرورت ہوتی؟ بیوی اس کا ایک شوہر بھی ہے؟ نہیں، بیوی کا مطلب ہی ہے کہ اس کا شوہر ہے، رائٹ؟ ٹھیک ہے. ماں، یہ ماں ہے تو اب کہنے کی ضرورت ہے اس کے بچے ہیں؟ نہیں، ماں کا مطلب ہی ہے کہ اس کی اولاد ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ آقا کہتے ہیں تو کیا سمجھ آتا ہے؟ اس کا کوئی غلام بھی ہے. تو مالک کا کوئی نہ کوئی ملکیت ہوگی، کوئی اس کا غلام ہوگا، یا آقا کہیں تو اس کا کوئی غلام ہوگا. اللہ جو رب ہے اس کے کوئی غلام ہیں، اور وہ غلام کون ہے کہ انسان کو پھر سمجھ آن جانی چاہیے کہ جب میں نے کہہ دیا کہ اللہ رب ہے میرا، اللہ تعالیٰ کی اب یہ آگے نا رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، یہ 4 اللہ تعالیٰ کی سمجھنے صفات آ گئی ہیں. کون اللہ؟ اللہ کا تعارف کراؤ. کون ہے اللہ جس کی تم کہہ رہے ہو کہ ساری الحمد ہے؟ وہ اللہ کون ہے؟ تو آپ کہتے ہیں وہ اللہ وہ ہے جو رب العالمین ہے، وہ اللہ وہ ہے جو رحمان ہے، وہ اللہ وہ ہے جو رحیم ہے، وہ اللہ وہ ہے جو مالک یوم الدین ہے. تو اللہ کا تعارف ہے یہ. اور یہی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ساری زندگی کہ ہم کسی کے غلام ہیں. بھائی ہم آزاد نہیں ہیں. غلام کیا ہوتا ہے؟ وہ آزاد تو نہیں ہوتا، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے غلام کی. نہیں، کبھی آپ نے غلامی کی باتیں پڑھی ہیں؟ غلام کیسے ہوتے تھے؟ ان کی اپنی مرضیاں ہوتی تھی. وہ کوشچن کر سکتے تھے اپنے آقا کو کہ تو یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کیوں کر رہے ہو، یہ حکم تم نے کیوں دیا؟ نہیں، اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی.
مالک جو حکم دے گا غلام وہی کرتا ہے. ایسی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں کہ انسان کی عقل بھی دنگ رہ جاتی کہ یا اللہ یہ بھی تیری مخلوق ہے. یہاں پہ کون کون سے جنگلوں میں جا کے وہ دکھاتے ہیں, کون کون سی جگہوں پہ. ایک دفعہ میں نے دیکھا تو میں خود حیران ہو گئی کہ اللہ اکبر, ایسی تو چیزیں ہم نے کبھی بھی نہ دیکھی تھی. ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمارے نزدیک اللہ کی مخلوق کیا ہے؟ زمین کی, زمین کے اوپر رہنے والی خشکی والی, وہ جو ہم زو میں دیکھتے ہیں. بچوں کو چڑیا گھر لے جاتے ہیں, وہاں پہ دکھا دیتے ہیں بس یہ اللہ کی مخلوق ہے, یہ جانور ہو گئے, یہ پرندے ہو گئے, بس. نہیں, یہ نہیں ہے کافی. اسی زمین کے اوپر, میں سمندر کی نہیں بات کر رہی, خشکی کے اوپر اتنی اللہ کی مخلوق ہے کہ آپ کھوج لگانے لگے زندگی گزر جائے. پھر سمندروں کے نیچے کتنی ہے. ظاہر ہے اس زمین کا 2/3 جو ہے نا وہ سمندر ہے, پانی ہے. پانی کے نیچے ظاہر ہے مخلوق زیادہ ہے. اس کی گہرائیوں کو تو پانی, سمندر اتنے گہرے ہیں بعض جگہ پہ کہ ان کے اندر پہاڑ کھڑے ہو سکتے ہیں, اتنی گہرائی ہے. یہ سائنس ہی بتاتی ہے. اور کیا کیا مخلوق ہے وہاں پر ہم نہیں جانتے. وہ جو عالم, اسی لیے عالمین کہہ دیا گیا. ایک ایک چیز کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلے کنفیس کریں, اعتراف کریں میں کسی کی غلام ہوں, اپنی عقل کی غلام نہ بنے. عقل میری ماسٹر نہیں ہے, میں اپنی عقل یا دل کی غلام نہیں ہوں. دل کر رہا ہے یہ کرنے کا, میرا دل نہیں کرتا اٹھنے کا, صبح کو دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا, تو آپ تو غلام دل کی بنی ہوئی. آپ نے تو کہا تھا کہ رب العالمین اللہ ہے. قرآن کھولتے ہی پہلا سبق ہی ہم تو بھول گئے, آگے تو ابھی چلنا ہے. جو آقا ہوتا ہے وہ کوئی حکم دیتا ہے, غلام اس کو پورا کرتا ہے, رائٹ. اب جو غلام کہہ رہا ہے مجھے تو سمجھ ہی نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں میرا آقا کہہ کیا رہا ہے, تو اس نے کیا غلامی کرنی ہے. اب ہم یہ قرآن کھول رہے ہیں تو ہم یہی تو سیکھنے لگے ہیں کہ میرے آقا کا حکم کیا ہے. نماز میں کتنی دفعہ الحمدللہ رب العالمین آپ نے کہا ہے. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میں غلام ہوں. میں پہنوں گی کس کی مرضی سے؟ اپنی مرضی سے پہنوں گی, کون مجھے ڈکٹیٹ کرائے گا. میں کھاؤں گی اپنی مرضی سے, کوئی مجھے نہیں کہہ سکتا کہ تم یہ کھا سکتی, یہ نہیں. میں جاگوں گی اپنی مرضی سے, اذان ہوتی ہے تو ہوتی رہے, آئی ڈونٹ کیئر, میری مرضی. میں دیکھوں گی تو جو میرا دل چاہتا ہے میں وہ دیکھوں گی, مجھے نہیں کوئی کہہ سکتا. میں سنوں گی تو ہاں میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ چیزیں سنوں, اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں, میں سنوں گی, یہ سب سنوں گی کیونکہ میرا دل کرتا ہے, اور مجھے کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا. یہ کیا ایک غلام کی باتیں ہو سکتی ہیں؟ پہلے تو آپ یہ فیصلہ کر لیں غلام ہیں کہ نہیں ہے, پہلے تو یہ یہاں پہ ہی فیصلہ کریں, پھر ہی تو آگے قرآن میں چلیں گے نا. اگر تو آپ مانتے ہیں کہ میں غلام ہوں تبھی آپ اس آیت پہ ایمان لائے. اگر آپ نے پہلے دن ہی کہہ دیا جی میں نہیں غلام ہوں, میری مرضی, میں جو مرضی کھاؤں, جو مرضی پیوں, جو مرضی دیکھوں, جو مرضی سنوں, جیسا مرضی پہنوں, جیسے مرضی رہوں, جیسے مرضی اپنی خوشیاں کروں, جیسے مرضی اپنے غم کروں, میری مرضی چلے گی, تو آپ نے تو پہلے دن ہی ڈکلیئر کر دیا کہ میں تو غلام ہوں ہی نہیں. اب آپ پڑھتے جا رہے ہیں قرآن, رمضان میں ختم کرتے جا رہے ہیں, اور آپ کو یہی نہیں پتا الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے نا. ہم رب کا ترجمہ کیا لکھتے ہیں, وہ پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. تو وہ مربی ہے, پالتا ہے, کیئر کرتا ہے. اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ وہ پالتا ہے. اور پالنے کی صفت ہم کس کے ساتھ لگاتے ہیں؟ ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہمسائے پالتے ہیں, میری دوست پالتی ہے, ڈاکٹر ہے وہ پالتا ہے. ہم کس کے لیے کہتے ہیں پالتا ہے؟ ماں پالتی ہے, رائٹ. جب ماں پالتی ہے کہتے ہیں تو پالتی میں کیا آتا ہے؟ پرورش کرتی ہے, پالتی ہے, ٹیک کیئر کرتی ہے. اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ کچھ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ماں پالنے میں کیا کیا کرتی ہے؟ سبھی کچھ تو کرتی ہے, کھلاتی بھی ہے, پلاتی بھی ہے, حفاظت بھی کرتی ہے, دیکھتی بھی ہے میرا بچہ صحیح گرو کر رہا ہے کہ نہیں, دیکھتی ہے میرے بچے کو کانٹا بھی نہ چبھ جائے, دیکھتی ہے میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے, دیکھتی ہے میرے بچے کو سردی گرمی نہ لگ جائے, دیکھتی ہے کہ میرا بچہ ہر طرح سے ایک حفاظت میں رہے, پروٹیکشن میں رہے. تو مربی میں وہ آ جاتا ہے پالنا. اللہ تعالیٰ پالتا ہے تمہیں, پرورش کرتا ہے تمہاری, اور اس میں ایک محبت کا عنصر بھی آ جاتا ہے. محبت بھی دیتی ہے نا, جو پالنے والی ذات ہوتی ہے وہ محبت کرتی ہے.